نعت رسول سماعت کی، تقریر سماعت کی۔ اب کچھ لمحات کے لیے میں آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے ہوا۔ میرے فوراً بعد حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ سب کو ان کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ بس میں کچھ لمحات کے لیے آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے ہوا۔ تقریر ہو چکی ہے، میں بڑی بڑی کتابیں آپ لوگوں کو پڑھ کر کے نہیں سناؤں گا، بس چند باتیں آپ لوگوں سے کروں گا۔ اللہ رب العزت میرے بولنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ منبر نور پر جلوہ گار علماء اہل سنت، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات ہم سب مل کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں با آواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شاعر لکھتا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، گھر کو ہوگا کفن اپنا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں نا؟ جی بالکل، بچے کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آپ لوگ مفتی صاحب کی تقریر سن رہے تھے اور بھائی مولانا شعیب رضا کی شاعری سن رہے تھے۔ اب مولانا شعیب رضا نے جب آپ کو شاعری سنائی تو بہت اچھل اچھل کر کے آپ حضرت کو داد دے رہے تھے۔ اب میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے ہوا، اللہ مجھ کو حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابھی کچھ دیر پہلے امام حسین کی بارگاہ میں کچھ شاعری کر رہے تھے اور آپ بہت مچل رہے تھے، سبحان اللہ۔ اس وقت لگ رہا تھا کہ آپ حسینی ہیں، الحمدللہ، اور یہ محفل بھی حسینی ہے، ہم سب یہاں پر حسینی ہیں۔ بے شک بے اب شک، مجھ کو بتلاؤ وہ حسینی رنگ اب کہاں چلا گیا؟ کیا بات ہے بھائی، واہ چل کے واہ واہ، بولے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور سبحان زور اللہ سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اس محفل میں حسینی رنگ آنا چاہیے۔ واہ میرے واہ واہ، بعد جو تقریر آپ لوگوں کو سننی ہے، سماعت کرنی ہے، وہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب کی سننی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو ماحول بنانا ہے۔ آپ کو مفتی صاحب کو ہلکے میں نہیں لینا کہ مفتی صاحب ہماری بستی کے ہیں، ہم جس طرح سے سننا چاہیں اس طرح سے سن لے، لیکن نہیں، مفتی صاحب کو زمانہ دیکھنے کے لیے ترستا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ مفتی صاحب یہاں پر رہتے ہیں، جب آپ کا من کرتا ہے مفتی صاحب کو دیکھ لیا کرتے واہ ہیں، واہ واہ واہ، اور آج مفتی صاحب اس محفل کی رونق بنیں گے اور الحمدللہ ہم سب کو مصطفیٰ کی باتیں سنائیں گے، واہ ہم واہ واہ، سب اس پر عمل ماشاءاللہ، کریں گے، اور اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں بڑی تقریر آپ لوگوں کے سامنے نہیں کروں گا، الحمدللہ تقریریں بہت کرتا ہوں، الحمدللہ یہاں الحمدللہ، صرف محبت میں اس خطابت کی کرسی پر بیٹھا، بے ورنہ شک، مجھ سے پہلے الحمدللہ مفتی صاحب کی تقریر ہو چکی ہے۔ صحیح بات ہے، اب چھوٹوں کو زیادہ وقت لینا نہیں چاہیے، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، بے شک بے لیکن شک، محبتوں میں ان لوگوں کی شفقت محبت ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو اللہ گیا۔ سلامت رکھے، اللہ چل کے سلامت بولے رکھے، واہ سبحان واہ واہ، اللہ۔ سبحان اللہ اب سبحان اللہ، حسینی رنگ
ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ حسینی محفل ہے. سبحان اللہ. میرے حسین کا بھی جواب سنے. میرا حسین جب کربلا کے میدان میں تشریف لاتا ہے سبحان اللہ, ظالموں نے کہا اے حسین لوٹ جا, اے حسین لوٹ جا, اپنی جان کو بچا لے. میرے حسین نے کہا میں یہاں پر اپنی جان کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے آیا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسینی جواب کیا ہوتا ہے. آواز آتی ہے اے حسین لوٹ جا, اپنی جان کو بچا لے. میرے حسین نے جواب دیا اے ظالموں, اے یزیدیوں, میں یہاں پر اپنی جان کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے آیا ہوں. آواز آتی ہے اے حسین لوٹ جا, یہ راستہ موت کا راستہ ہے. اے حسین لوٹ جا, میرے حسین کے جذبے پر قربان جاؤ, میرے حسین کی شان پر قربان جاؤ. میرے حسین نے جواب دیا یہ راستہ موت کا راستہ نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے. آواز آتی ہے اے حسین لوٹ جا, بچوں کو مار دیا جائے گا. اے حسین لوٹ جا, بوڑھوں کو مار دیا جائے گا. میرے حسین کے جملوں پر قربان جاؤ, میرے حسین کی شان پر قربان جاؤ, میرے حسین کے جذبے پر قربان جاؤ. میرے حسین نے جواب دیا اے یزیدیوں, میں یہاں پر بچوں کو بچانے کے لیے نہیں, بوڑھوں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے آیا ہوں, قرآن پاک کو بچانے کے لیے آیا ہوں. شاعر لکھتا ہے قرآن پاک کی ہم دوستوں تفسیر لکھ دیں گے, زمین کفر پر نعرہ تکبیر لکھ دیں گے. ہماری رگوں میں بھی حسینی خون بہتا ہے, جہاں کربلا دیکھیں گے وہیں شب. بابا نعرہ تکبیر.